بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 2465 تک پہنچا تھا۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ راستے میں نہ بیٹھا کریں۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بیٹھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور وجوہات میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ وہ سارا دن کاموں پر ہوتے تھے، شام کو آ کر ملکی حالات پر ڈسکس کرنا، سیاست پر گفتگو کرنا، دشمنوں کے بارے میں سوچنا۔ اسی طریقے سے جو اس دن وحی نازل ہوئی تو حاضر صحابہ غیر حاضر کو وہ چیزیں سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اس لحاظ سے ان کے لیے وہاں پر بیٹھنا ان کو ضروری محسوس ہوا۔ اور چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میں شدت اور سختی نہیں تھی، اس لیے یہ امر نہیں تھا بلکہ ایک مشورہ تھا، اس لیے صحابہ کرام نے جب عذر پیش کیا تو سرکار نے اس عذر کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو پہلا یہ بتایا سرکار نے کہ نظر کو نیچے رکھو، نظر نیچی رکھنا، اس پہ میں نے تفصیلی کلام کیا۔ دوسرا تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یعنی اگر تم بیٹھے ہو اور تمہیں ایسا نظر آ جائے کہ کوئی چیز باعث تکلیف بن رہی ہے تو یہ حق ہوگا راستے کا تمہارے اوپر کہ تم اٹھ کر اس تکلیف کو دور کرو، تاکہ دوسرے تمہارے بھائی مسلمان بھائی حتیٰ کہ غیر مسلم بھی چلو ایک تکلیف اور اذیت سے محفوظ ہو۔ اور اس پر ہم نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں کلام کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب صورتحال ذرا بدل چکی ہے، اب ہم تکلیف دہ چیزوں کو بعض اوقات ہٹاتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بننے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتے ہیں، جس کی کچھ امثلہ میں نے پیچھے آپ کو بیان کی تھیں۔ اور پھر کچھ مزید جیسے ہمارے گھروں کے اندر حالات ہوتے ہیں کہ ہم باعث تکلیف بذات خود بن رہے ہوتے ہیں۔ بعض ہماری بہنیں ناراض مت ہوں، مردوں میں بھی قصور ہیں، اگر میں بہنوں کو احترام کے ساتھ کچھ سمجھاتا ہوں تو بعض ہماری بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں کہ آپ عورتوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ٹارگٹ عورتوں کو نہیں، وہ تو ہم شریعت کے پابند ہیں اور شریعت آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تو مردوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ لیکن گھروں کے اندر بعض اوقات بعض خواتین بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی عادات ایسی ہو جاتی ہیں، ایک تو ٹونٹنگ کرنا، تانا مارنا، شاؤٹنگ کرنا، کریدنا، جستجو کرنا، بدگمانیاں کر کے سامنے والا قسمیں کھا رہا ہو لیکن اس کی قسموں کا اعتبار کیے بغیر نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جو کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے، اور پھر چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اس سے ہمارے گھروں کے ماحول انتہائی خراب ہے۔ اس میں اس عورت کی صورت میں کبھی تو ساس ہوتی ہیں کہ انہوں نے بہوؤں کا جینا حرام کر رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات تو بیٹیاں بھی پریشان ہوتی ہیں، امی سے بھی امی نے جینا حرام کر دیا، لیکن وہ ماں کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے میں بالکل حق بجانب بات کر رہی ہوں۔ بعض گھروں کے اندر کوئی بہو آ جاتی ہیں، باقی بہویں اچھی ہیں، بیٹیاں فرما بردار ہیں، وہ اتنی خطرناک آ جاتی ہیں کہ وہ آتے ہی سب کا ناک میں دم کر دیتی ہیں، اور یہ بہترین تربیت وہ اپنے میکے سے لے کر آئی ہوتی ہیں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ والدہ ہی غلط تربیت کر رہی ہوتی ہیں اور وہ آ کے ناک میں دم کر دیتی ہیں، اور فخراً بتاتی ہیں پھر میکے میں جا کے کہ امی میں نے تو ایسا سب کو قابو میں کر لیا ہے، سیدھا کر دیا سب کو۔ ماں کہتی شاباش بیٹا تو نے میری سنت پہ عمل کیا ہے، یہی میں نے تیرے باپ کے خاندان کے ساتھ کیا تھا۔ تو ماں بیٹی ایک ہی مشن پہ بالکل کام کر رہی ہوتی ہیں، اور مشن پاسبل ہوتا ہے، امپاسبل نہیں ہوتا ان کے لیے۔ تو اب وہ مسلسل ٹونٹنگ، تکلیفیں، غیبتیں، چغلیاں، کان بھرنا، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسی بعض ہماری بہنیں تیز زبان کی ہوتی ہیں، شوہر سے ہر بات میں بدتمیزی کرنا، سینے پر چڑھ کے گفتگو کرنا، تیز اونچی آواز میں بات کرنا، تلخ لہجے میں گفتگو کرنا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے سے کیسز آئے سامنے کہ شوہر کہتا ہے مجھ میری بیوی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کھینچ کے۔ یعنی اتنی جرأت مند عورت کے شوہر کے منہ پہ تھپڑ ماریں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر شوہر قصوروار بھی ہے تو یہ نہیں کر سکتی عورت، وہ بالکل اپنی بات کہہ سکتی ہے، دھیمے لہجے میں کہے، آواز کو نیچے رکھ کر کہے، کیونکہ بہرحال شوہر کا ایک حق رکھا ہے اللہ نے۔ اگر شوہر زیادتی کرتا ہے یہ نہیں کہ اس کی گرفت نہیں ہے، آخرت میں پھنسے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اپنی آخری خطبوں میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کر رہا ہے تو بہرحال وہ غلط کر رہا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر نافرمانی کر رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی، یہ کم از کم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں، اور شوہر کو سمجھا سکتی ہیں، اپنا موقف بیان کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر غلط فہمی کا شکار ہے یا بدگمانی کر رہا ہے تو رفع بدگمانی کے لیے، بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اپنے موقف کی وضاحت کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے بعض اوقات کہ بہت ہی سخت قسم کی عورتیں ہوتی ہیں اور
مطلب گالیاں، گندی گالیاں، بعض ایسی ہوتی ہیں بہنیں جو سن رہی ہوں گی وہ شاید ہمیں بھی دینا شروع کر دیں گی گالیاں. ہمیں ایسی خواتین بھی ملتی رہتی ہیں، حالانکہ میں دیندار آدمی ہوں، میری عمر دیکھیں آپ اور دین کا کام دیکھیں، ایک عالم دین ہونا، پھر بھی ہمیں بھی ایسی عورتیں ملتی رہتی ہیں جو بعض اوقات اس طرح کے سخت قسم کے جملے لکھتی ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی، جب ایک اجنبی مرد اور وہ علم کی طرف منسوب، اور اس کے ساتھ جب یہ اس طرح کی بد تہذیبی کی گفتگو ہے تو یہ گھر میں پتہ نہیں کیا کرتی ہوں گی. اسی طرح بعض حضرات، مرد حضرات ہوتے ہیں جو زبان کے تیز ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہر وقت، مارنا پیٹنا، بیوی کو ذلیل کرنا. جب نبی کریم فرما رہے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو، اسی کے ضمن میں اس کا مطلب ہے اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ہمیں خود اپنی ذات سے ان تمام بد اخلاقیوں کو، رویوں کے نیگیٹو ہونے کو اور بہت ساری چیزیں کہ جو کسی کے لیے باعث تکلیف بنے اس کو ختم کرنا چاہیے. بلکہ میں تو مردوں سے بھی کہتا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے بہنیں تیار ہیں شادی میں جانا ہے، بھئی وہ کہاں گئے؟ حضرت گھر کے واش روم میں گھس گئے. بھئی آخری وقت میں کیوں گئے تھے؟ جب کہہ رہے ہیں کہ چلنا ہے تو پہلے جا کے فارغ ہو جاؤ، وضو وغیرہ کر لو یا منہ دھو لو تاکہ آپ وقت پہ تیار ملیں. پہلے بیٹھے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، گھر والے تیار ہو رہے، ہاں ہو جاؤں گا. اب وہ تیار ہو گئے، واش روم میں گھس گئے. ایسی بعض خواتین ہوتی ہیں، شوہر گھر میں آیا، یہ نہیں کہ اس کا استقبال کریں، اس کو بٹھائیں، اس سے کھانے پانی کا پوچھیں، پتہ چلا وہ گھر میں آیا، وہ واش روم میں گھس گئی. نہانے چلی گئی تھی میں اور آدھے گھنٹے میں نہا کر آ رہی ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو سامنے والے کو، فریق ثانی کو، لائف پارٹنر کو ہرٹ کرتی ہیں، اذیت اور تکلیف دیتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کا خود شعور ہونا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یار میں باعث تکلیف تو نہیں بن رہا، والدہ کے لیے، والد کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے ماتحت کے لیے، اپنے کولیگز کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے پہلے غور کرنا چاہیے. اسی طرح ہماری بہنیں غور کریں کہ میں کسی کے لیے باعث تکلیف تو نہیں بن رہی. اگر خود یہ شعور حاصل نہیں ہو رہا کہ یار پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا ہوں، تو کسی کو محاسب مقرر کریں. کوئی ایک اگر سمجھدار ہو، رازدار ہو کہ یار مجھ میں اگر تم ایسی چیز دیکھو کہ میں کسی کو ہرٹ کر رہا ہوں، کسی کے لیے باعث تکلیف بنتا ہوں تو مجھے بتا دینا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، انہیں آپ کہیں کہ یار تم نے دل توڑ دیا، ابھی یار یہ تو چلتا ہے دوستوں میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ وہ ہر ایک کا مذاق اڑا رہا، تیری آنکھ کیسی ہے، تیری ناک کیسی ہے، تیرے دانت کیسے ہیں، تیری رنگت کیسی ہے. بیچارے کے راز ظاہر کر دیں گے، جیسے وہ گٹر میں گر گیا، کسی کو نہیں پتہ، سب کے سامنے بول دیں گے کل گر گیا تھا گٹر کے اندر. اب وہ سارے اس کا مذاق اڑائیں گے، کیوں کیا آپ نے اس کی دل آزاری کر دی. یہ چیزیں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمارے گھروں سے اس کو نکالیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ کسی کو ایک دفعہ ہرٹ کرتے ہیں، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر دل آزاری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل میں کینہ اور بغض بیٹھتا ہے، نفرت بیٹھتی ہے. بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں مجھ میں فیڈ اپ ہو چکی ہوں، 16 سال 20 سال ہو گئے میرے شوہر کی بد زبانی ختم نہیں ہوتی، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اب شوہر یہ سمجھ رہا ہوگا میں بولتا ہوں تو سن کے کچن میں چلے جاتی ہے. شاید وہ اپنے کہتا ہوگا کسی سے یار اتنی ڈھیٹ عورت ہے نا، کچھ بھی کہہ لو اثر نہیں ہوتا اس پہ. اور بھائی تم نے دل چیر کر دیکھ لیا ہے کہ اثر نہیں ہوتا. اگر ایک ساس بہو کو ڈانٹتی ہے، وہ کچن میں جاتی ہے، ہرٹ ہو جاتی ہے، اور اس نے آ کے نہیں بتایا، وہ دو بدو جواب نہیں دیتی، تو ساسیں بعض اوقات کہتی ہیں بڑی گھنی ہے، اتنا ڈانٹتی ہوں ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیتی. یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں اگر مطلب ہم ہیں تو جانب مخالف کچھ بولے تاکہ ایک میدان جنگ سج جائے، اور میں بیٹے کو کہہ سکوں کہ اس نے یہ جواب دیے تھے، 2-4 اور لگا لوں. اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید بہو پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک انسان ہے، آپ ڈانٹ رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، دل میں آئے گا. اسی طرح بہویں ہوتی ہیں بعض وقت کہتی ہیں ہم کچھ بھی کر لیں امی پہ اثر نہیں ہوتا. امی سے مراد ساس ہے، لیکن بیچاری وہ ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ بار بار اس لیے نہیں کہتی کہ خامخواہ گھر خراب ہوگا، میرے بیٹے کا گھر خراب ہوگا، وہ باہر سے آتا ہے پریشان حال اور میں اس کو اپنے مسائل بتاؤں. اس میں بہو یہ سمجھتی ہے کہ میرا ہر وار ناکام جا رہا ہے، ان کے اوپر تو اثر ہی نہیں ہوتا. یہ چیز نکال دیں اپنے ذہن سے، اور کسی کو اچھا محاسب مقرر کریں، وہ آپ کو بتائے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اس سے تمہاری زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کے بارے میں کویسچن ہوا کہ رسول اللہ ایک عورت تھی جو کثرت سے صدقات وغیرہ کرتی تھی اور نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، اور دوسری جو ہے وہ زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی، اس کی زیادہ عبادات نہیں تھی، وہ پنیر کے ٹکڑے وغیرہ صدقہ کیا کرتی تھی. لیکن پہلی والی جو ہے وہ زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اور دوسری نہیں. سرکار نے پہلی والی کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں ہے،
اور دوسری کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، میری بعض بہنیں حج کر کے آئیں گی، عمرے کر کے آئیں گی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، حجن بن گئی صاحب، ہونٹ ہل رہے ہیں ہر وقت، اب وہ تسبیح ہاتھ میں سنبھال لی ہیں، حجن کہلانا شروع ہو گئی ہیں، لیکن پورے گھر کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں حج کرنے کے بعد اب بالکل میں مرفوع القلم ہو چکی ہوں، میں تو ہو گئی قطعی جنتی، انہیں اب فکر کی ضرورت ہے جہنم میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ ارے بھائی، آپ کا حج قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے باوجود آپ کی اس بد کلامی سے اور مسلسل اذیت پہنچانے سے ناراض ہو کر، اگر اللہ تعالیٰ نے ازل یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آپ جہنم میں جائیں گی تو کیا ہوگا؟ یعنی اسباب یہ بنیں گے، تو یہ علم تو ہوتا نہیں، وہ سمجھتے ہیں اب ہمارے ہو گیا ہے فیوچر بالکل سیف، ان کو ہوگی، اب وہ بے احتیاطیاں شروع کر دیتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کریں، ہر ایک کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ میں بس آخر میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں، عوام الناس سے میری گزارش ہے کہ آپ علماء کا احتساب نہ کیجیے گا۔ ہمارے پیش نظر بہت ساری آیات ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں، فقہی عبارات ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک عالم دین کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا اختیار دیا ہے، وہ کہاں اظہار غضب کر سکتا ہے، کہاں وہ ڈانٹ سکتا ہے، کہاں لہجے کو سخت کر سکتا ہے، اس کو کس موقع پر کس کے ساتھ تبلیغ کا کیسا طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ آپ کو اکثر معلوم نہیں ہوتا، پھر آپ قیاس کرتے ہیں اس عالم کو اپنے اوپر، اور پھر ہم سبق سکھانا شروع کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو ایسی لہجے سے بات کر رہے ہیں، مذہب تو یہ سکھاتا ہے، مذہب یہ سکھاتا ہے، لیکن نبی کریم کے ہی اخلاقیات میں سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ، تقدیر کے انکار کرنے والے میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ سامنے سے آ جائیں تو ان سے خندہ پیشانی سے مت ملو، اگر یہ سلام کریں ان کے سلام کا جواب مت دو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔ یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرد کے اعتبار سے لہجہ، رویے، اخلاق تبدیل ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، اس لیے علماء کا احتساب آپ نہ کریں تو بہت ہی بیسٹ ہوگا۔ ہم فوراً پہلے علماء کو لاتے ہیں اپنی سطح کے اوپر، پھر کہتے ہیں اگر ہم کر رہے ہیں آپ نے بھی تو کیا، اس نے کس سوچ سے کیا، کس دلیل سے کیا، آپ کے پیش نظر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء کا احتساب نہ کریں تو بیسٹ ہے، علماء کو احتیاطی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ علماء مرفوع القلم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جتنا ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس اعتبار سے آپ کو اتنا اندازہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے واقعات سنتے ہیں اور ان کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں، خدا را جلال نبی کے بارے میں بھی آپ پڑھیں، اور یہ ہمارے علماء کی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ نبی کے جلال کے واقعات بھی تو بیان کریں، کہ جن باتوں کی بنا پر بعض اوقات آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا، ہاتھ نہیں ملایا، گئے اور ملے بغیر واپس پلٹ کر آ گئے، چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے، اور بعض جگہ تو اتنے ہوئے کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ سرکار اتنے جلال میں تشریف لائے اور آپ کے گال ایسے سرخ ہو گئے جیسے آپ کے گالوں پر کسی نے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا ہو، اتنے جلال میں سرکار تشریف لے آیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو یہ نظر آتا ہے جی سرکار تو کبھی جلال نہیں فرماتے تھے، سرکار نے تو کبھی لہجہ سخت نہیں رکھا، سرکار نے تو کبھی اس طرح چہرہ نہیں پھیرا، سرکار نے تو کبھی ایسا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ آپ نے ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں، سیرت کی کون کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اور اسی طرح کے وہ بعض اوقات معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سمجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی ایک گناہ کر رہا ہوتا ہے اور پولائٹلی وہ اس کا صرف یہ بھئی مجھ سے ہو گیا کیا کرنا ہے، ہم اس کو احساس دلانے کے لیے تھوڑا سا سخت جملے لکھتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ تم نے کوئی معمولی کام نہیں کیا، پہلے اس پہ تمہیں ندامت چاہیے، شرمندگی چاہیے، افسوس چاہیے، صدمہ چاہیے، غم چاہیے، جو حقیقی توبہ کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر آپ نے کویسچن کیا، ہم نے پولائٹلی آپ کو جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کو شیطان بڑا ہلکا اور معمولی کر کے آپ کے ذہن میں پیدا کرے، اگر ایسا ہوا اور صحیح کیفیات ابھی آپ نے پیدا نہیں کی، 10 دن بعد پھر آپ وہ گناہ کریں گے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ میری کتاب قرب الہی پڑھیں تو اس سے آپ کو ہماری سوچ اور فکر کی گہرائی کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی خیر میں اپنے کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں، نہ میں خاص اپنے آپ کو بنیاد رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں وہ تمام علماء جو واقعی صاحب علم ہیں، واقعی وہ تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں، واقعی وہ مسائل کی اونچ نیچ کو جانتے ہیں، انہیں خدا را اپنے لیول پر لا کر
اور ان کو آپ احتساب نہ کریں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی ہم سے سخت لہجے میں گفتگو کرتا ہے، ہم پازیٹیو ایک ورک کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو نیگیٹو لے جاتا ہے، تو پھر ہم بس پھر خاموش، ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے حال پہ رہو، آپ کو ہدایت قبول نہیں کرنی، آپ کی مرضی، کہیں اور سے معلوم کر لیں۔ بعض اوقات تو میں بلاک کر دیتا ہوں نمبر، اتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے کہ نمبر ہی بلاک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، اور پھر آخرت میں آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ یہ نہ آپ نے دین سیکھا، نہ دین پڑھا صحیح طریقے سے، کتنی حدیث کی کتابیں پڑھیں، کتنی سیرت کی کتابیں پڑھیں، کتنے مسائل کی گہرائی تک آپ پہنچے، بالکل بھی نہیں، اور آپ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے سارا دین آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کامل مسلمان تو نہیں ہو جاتا جب تک علم نہیں سیکھیں گے۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، پروفیسر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی پروفیسر نہیں ہوتا، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے ایک دن آتا ہے، طویل عرصے بعد وہ ڈاکٹر، پروفیسر، بینکر یا جاب کرنے والا یا کوئی بھی بزنس مین بنتا ہے۔ دین کے اندر ایسا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، پڑھا بڑا کچھ نہیں، لیکن آئیں بحث کر لیں، ہمیں سب معلوم ہے، یہ بس سمجھانا مقصد ہے۔ اگلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا یہ بھی راستے کا حق ہے، یعنی اگر کوئی سلام کر رہا ہے سلام کا جواب دیں، یہ تو واجب ہوتا ہے سلام کا جواب دینا اگر سلام کی آواز آپ کے کانوں تک آ گئی، اور ایک ہوتا ہے سلام میں پہل کرنا، تو یہ تو کیونکہ محو گفتگو ہوں گے، کوئی آتے ہوئے سلام کرے تو پھر اس کا جواب دیں، اس کو اگنور نہ کریں، لیکن افضل صورت کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا آتا ہوا نظر آئے تو اس کو آپ سلام بھی کر سکتے ہیں، یا سلام کرنے کو منع نہیں کر رہے سرکار، لیکن سلام کا کوئی اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینے کا حکم ضرور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگلا فرمایا نیک کاموں کا حکم دینا، یعنی فرض کر لیں کہ کوئی شخص ہے، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو اس کو آفر کرو نماز پڑھ لے، اگر کوئی شخص کسی نیکی کو ترک کر رہا ہے اور آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو فوراً دیں۔ اسی طرح اگر کوئی برے کام کر رہا ہے، سرکار نے فرمایا برے کاموں سے روکنا، کوئی خرابی کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اس پہ اگر آپ کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر اس کو برائی سے روکیں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ ابھی بھی چیز ہمارے ہاں تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کسی ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا جو تمہارے عزت والوں کو ذلیل کر دے گا اور ذلیلوں کو عزت دے گا۔ تو آج آپ دیکھیں پورے ورلڈ میں اگر مسلمان پس رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ، اس حدیث کو اگر آپ بنیاد بنائیں تو کلیئر ہوگا کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں، پھر دوست احباب، کوئی کسی کو نہ نیکی کا حکم کرتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے، معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔